پاکستان میں آئین بار بار ٹوٹا ہے۔ پاکستان میں حکومت پر قبضہ ہوتا رہا ہے۔ 1958 میں اسکندر مرزا صاحب نے پہلی دفعہ آئین توڑا اور ایوب خان صاحب کی مدد سے آئے۔ کیا ان پر غداری کا مقدمہ ہوا؟ پھر 1.5 ہفتے کے بعد ہی ایوب خان صاحب آ گئے، کیا ان کے اوپر غداری کا مقدمہ ہوا؟ پھر آگے اگر چلے جائیں تو یحییٰ خان صاحب، جنرل ضیاء الحق صاحب، جنرل مشرف صاحب واحد تھے جن پر غداری کا مقدمہ ہوا، لیکن ان کو کوئی سزا اس طرح سے نہیں مل سکی کہ ان کی عدم موجودگی میں ایک تو سزا ہوئی اور پھر اس سزا کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تو اب سیاسی جماعتوں نے بھی آئین کا مذاق بنا لیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپیکر تھے قاسم سوری صاحب، انہوں نے 3 اپریل کو جو رولنگ دی تھی وہ آئین کے تناظر میں دیکھا جائے تو سیاہ ترین رولنگ تھی۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دیا کہ یہ آئین سے متصادم ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے اقدامات ہوئے جنہیں آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب کے اوپر مقدمہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی بیان سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 254 وہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ اگر کوئی الیکشنز بھی ہو یا کوئی اور چیز بھی ہو، شیڈول کے مطابق نہ ہو تو وہ آئین سے متصادم نہیں ہوگی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے پولیٹیکل ایک سٹیٹمنٹ ہے، نہ تو ان کے اوپر مقدمہ کیا جائے گا عارف علوی صاحب کے اوپر، اور نہ ایسا ممکن ہے۔ ابھی جو نئی حکومت آئے گی، سب سے پہلے تو نئی حکومت کو اپنی کارکردگی دکھانا ہوگی معیشت کے میدان میں، اور جب آپ نے خود کارکردگی دکھانی ہوتی ہے تو پھر حکومتیں اپنے سیاسی مخالفین پر مقدمے نہیں کرتی۔ اگر ملک میں مہنگائی عروج کے اوپر ہوگی، آپ کسی کے اوپر مقدمے دائر کریں گے تو ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ تو اور مظلوم بنائیں گے۔ میرا خیال ہے نہ تو یہ بات عملی نظر آ رہی ہے، سیاسی نظر تو آ رہی ہے کہ سیاسی ایک بیان ضرور دیا ہے، تو عملی طور پہ تو مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔